ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قدر شریف تلاوت کی ہے. اس سورہ شریفہ کا شان نزول، لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اس سورہ شریفہ کا شان نزول یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے پہلی امتوں کے چند عابدوں زاہدوں کا ذکر فرمایا. انہوں نے بڑی بڑی عبادتیں اور زہد کیے. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے ایسے عابد و زاہد گزرے ہیں کہ انہوں نے 1000 مہینہ مسلسل دن کو روزہ رکھا اور رات کو اللہ کی عبادت کی. ان میں بعض ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دن کو روزہ رکھ کے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور رات کو عبادت کی. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی امتوں کے عابد و زاہدوں کا ذکر فرمایا تو سن کر صحابہ کرام کو رشک پیدا ہوا کہ 1000 مہینے کے سال بنائے جائیں تو 83 برس اور 4 مہینے بنتے. تو ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ قیامت کے دن جب اجر و ثواب ملے گا تو یہ لوگ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، سبقت لے جائیں گے.
خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ احساس ہوا کہ پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، ان کو عبادت کے لیے وقت بھی زیادہ ملتا تھا، میری امت کی عمریں کم ہیں۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری امت کی عمریں کم ہیں تو ظاہر ہے کہ میری امت کو عبادت کا موقع بھی کم ملے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دوسری امتیں میری امت پر سبقت لے جائیں، آگے بڑھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی اور یہ شب قدر عطا فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب آپ تسلی رکھیں اور اپنے غلاموں کو بھی تسلی دیں، ہم آپ کی امت کو آپ کے طفیل میں ایک ہی رات ایسی عطا فرما دیتے ہیں جو 1000 مہینے سے بہتر۔ آپ کا امتی، آپ کا غلام اخلاص کے ساتھ اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں ہوگی بلکہ بہتر ہوگی، کیونکہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر۔ تو اب آپ حضرات اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اپنی عمر میں 50 سال سب قدریں پالیں، ہر سال ان مبارک راتوں میں جاگیں، تو ان کے اجر و ثواب کا کیا اندازہ ہوگا، ان کے اجر و ثواب کا کیا ٹھکانہ، کتنا اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کرم کیا اور یہ شب قدر عطا فرمائی کہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہودیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انہوں نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کی، تو مالک نے ان کو 5 روپے دیے مثال کے طور پر۔ عیسائیوں کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، مزدوری کی، اور مالک نے ان کو بھی 5 روپے دیے، اور فرمایا میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کی اور مالک نے 20 روپے دے دیے۔ انہوں نے کام کیا زیادہ، ان کو پیسے ملے پورے، میری امت نے کام کیا زیادہ، اللہ نے پیسے عطا فرما دیے اپنے فضل سے بہت زیادہ۔ یہ مالک کا فضل ہے، یؤتی ہے من یشاء، جس کو چاہے عطا فرما۔ بے نیاز جو ہوا یفعل اللہ ما یشاء۔ اب کوئی پوچھے کہ ان کو 5 کیوں دیے، انہوں نے کام تھوڑا کیا، ان کو 20 کیوں دیے، تو وہ مالک کہتا ہے یہ میری مرضی، میں مالک ہوں، جو چاہوں کروں، تم مجھ سے نہیں پوچھ سکتے ہو، میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کیونکہ میں مالک حقیقی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کرم ہے۔ معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی وہ مزدور ہیں کہ کام کریں تھوڑا اور اجرت پانے زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ تو یہ رات عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتی ہیں اس رات میں فرشتے فوج در فوج اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر سے لے کر سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے اور وہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ یہ ہے سورہ شریفہ کا لفظی ترجمہ۔
تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں، ان کو توجہ سے سنی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ انزلنا انزال سے ہے، انزال کے معنی ہے کسی چیز کا ایک دم اتارنا، اور تنزیل کے معنی ہے کسی چیز کا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریجاً اتارنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا فَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے حبیب ہم نے آپ پر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے کتاب اتاری، وہ کتاب جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ انزلنا انزال سے ہے، نزلنا تنزیل سے ہے۔ سورہ قدر شریف میں فرمایا انزلنا، اور دوسری آیت میں فرمایا ونزلنا علیک، ہم نے آپ پر اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق مفسرین نے یوں دی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا پر رکھا۔ جبریل امین وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے بحکم رب العالمین لاتے رہے، یہاں تک کہ 23 برس کے عرصے میں سارا قرآن ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا۔ لیکن میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ صوفیانہ قسم کی بات ہے، اور اہل طریقت اور اہل تصوف کی مجلس میں کرنے والی یہ بات ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا قرآن ایک دم بھی حضور علیہ السلام پر نازل کیا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی حضور پر ہی نازل کیا۔ پہلے آیتیں پڑھتا ہوں پھر مطلب عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اِنَّكَ بے شک اے حبیب آپ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ القاء کیے گئے ہیں قرآن، مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اس حکیم علیم کی طرف سے۔ ایک ہے نزول اور ایک ہے القاء۔ اللہ نے سارا قرآن حضور کے قلب پر القاء کیا۔ جب حضور تشریف لائے تھے اس وقت قلب پر سارا قرآن القاء ہو چکا، قلب پاک میں سب قرآن کے علوم تھے۔ ہاں جبریل امین آتے رہے، جس آیت جس حکم کے ظاہر کرنے کا وقت ہوتا تھا جبریل وہ آیت آ کر پڑھ دیتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس آیت کو ظاہر فرما دیجیے، اس حکم کو ظاہر فرما دیجیے۔ تو سارا قرآن بھی قلب پاک پر نازل ہوا، اور تھوڑا تھوڑا قرآن بھی حضور پر نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا ہوا لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے واسطے، اور سارا قرآن ہوا حضور کے علم پاک کے واسطے۔ ایک اور بات کرتا ہوں، اور کیجیے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ اور اس رسول کی تعظیم کریں، وَنَصَرُوهُ اور اس رسول کی مدد کریں، یعنی اس کے دین کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اور پیروی کریں اس نور کی، أُنزِلَ مَعَهُ جو اس کے ساتھ اترا، جو اس کے ساتھ اترا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
میں ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ جو اس پر اترا نہیں اس کے ساتھ اترا۔ معلوم ہوا جب نبی کریم تشریف لائے تھے قرآن ساتھ لے کر اتر کر ہی رات کو صبح کون آیا اور ایک نسخہ ایک ہی میاں ساتھ لایا، وہ قرآن جو اس رسول کے ساتھ اترا۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، معلوم ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے قرآن بھی ساتھ ہی آیا تھا، یعنی قرآن قلب میں ساتھ لے کر آئے تھے۔ بعد میں جبریل آتے تھے اور جس حکم کے ظاہر کرنے کا وقت آتا تھا وہ آ کر آیت پڑھ دیتے تھے، رسول اللہ اس کو ظاہر فرماتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر والی رات میں سارا قرآن حضور کے قلب پاک پر نازل کیا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، حضور کے قلب پاک پر قرآن نازل ہوا۔ دیکھو یہاں حضور کے قلب پاک کی عظمت کا بھی اندازہ لگاؤ، ذرا غور کرو۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بولو اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ پھٹتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ضرور ہوتا، کیونکہ خبر دے رہا ہے اللہ، اور اللہ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ خود فرما رہا، کسی کا قول نہیں نقل کر رہا، خود فرما رہا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ تو یقیناً اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کیونکہ اللہ خبر دے رہا ہے اور اللہ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کہ یہ سارا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پاک پر نازل ہوا یا نہیں ہوا؟ سارا قرآن حضور کے قلب پاک پر نازل ہوا اور قلب پاک نہیں پھٹا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئے، اور یہی قرآن کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر نازل ہو جاتا، کبھی کبھی زمین پر بیٹھ جاتی، اس کی ٹانگیں جھک جاتی تھی، اس کا پیٹ زمین سے لگ جاتا تھا، وہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ ایک صحابی کہتی ہے کہ میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرا گھٹنا حضور کے گھٹنے کے نیچے تھا، میرا گھٹنا حضور کے گھٹنے کے نیچے، تو فرماتے ہیں حضور پر کیفیت طاری ہو گئی، وحی کا نزول شروع ہو گیا، تو میرے گھٹنے کا یہ حال تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میرا گھٹنا ٹوٹ جائے، میرے گھٹنے پر اتنا بوجھ پڑا، اتنا وزن پڑا کہ مجھے اپنے گھٹنے کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو گیا۔ تو اسی طرح ان اللہ والوں پر جب تجلیات کا نزول اور ورود ہوتا ہے تو یہ انہی کا قلب ہوتا ہے جو اس کو تحمل کر لیتا ہے، دوسروں کی یہ طاقت نہیں ہے۔ اور سید الانبیاء حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو بہت بلند ہے۔ ذرا دیکھیے نا، تو جبریل جو آنکھ جھپکنے سے پہلے سدرہ سے زمین پر آ جاتا ہے، وہ جبریل جس کی قوت کا یہ عالم ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذی قوہ، کہ جبریل بڑے قوت والے، جن کو اللہ قوت والا کہے وہ کتنے قوت والے ہوں۔ چنانچہ قوت کی ایک دلیل بھی سن لیجیے، جب بنی اسرائیل نے تورات لینے سے انکار کر دیا تو جبریل نے سارا کوہ طور پہاڑ اپنے ہاتھ پر اٹھا لیا اور اٹھا کر اونچا کیا کہ تورات لیتے ہو یا نہیں، کہ گراؤں پہاڑ انہوں کا لیتے، لیکن بتانا یہ ہے کہ جبریل نے پورا پہاڑ اپنے ایک ہاتھ پر اٹھا لیا۔ اندازہ کیجئے اس کی قوت کا، مگر یہ قوت والا جب سدرہ پر پہنچا تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے حبیب آگے تو جا سکتا ہے، میں نہیں جا سکتا۔
آگے تو جا سکتا ہے کیونکہ آگے جن تجلیات کا ظہور ہے، جن تجلیات کا عالم ہے، میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ سرو منہ برتر کرم فروغ تجلا بسو لد کرم، اگر یہاں سے آگے ایک بال کے سرے کے برابر بھی بڑھوں گا تو اللہ کی انوار و تجلیات مجھے جلا کر راہ کر دیں گے۔ ہاں انتظامت تو احترت تو بن نور، اگر یہاں سے آگے بڑھوں تجاوز کروں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تیری تو یہاں انتہا ہوئی ہے، ہماری یہاں سے ابتدا ہوئی، ہماری یہاں سے ابتدا ہوئی۔ تو بتائیے ان تجلیات، ان انوار میں جانا اور ان کا تحمل کرنا یہ کسی اور کا کام نہیں تھا، یہ سید الانبیاء کا کام ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ایک تجلی پہاڑ پر نازل کی تھی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ میاں یہ اللہ کے حبیب کا مقام ہے کہ صفات نہیں، تجلیات نہیں، عین ذات کے سامنے جلوہ گر ہیں اور دو موسیٰ بے ہوش رب یک پر توے اور تو عین ذات می نگری کر تبسم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کسی نے بڑی اچھی تضمین کی، فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھو ان باتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا قلب روشن ہو، جس کے قلب کا تعلق وابستہ ہو، جس پر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہو، دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ میں کہتا ہوں بڑے بڑے عالم نہیں سمجھ سکے کیونکہ علم تو ان کے پاس تھا مگر رابطہ اور تعلق نہیں تھا۔ چنانچہ میں آپ کو بتاتا، غار حرا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے، کئی ہفتے وہاں عبادت میں مصروف رہتے، ستو اور ایک مشکیدہ پانی کا ساتھ لے جاتے اور اس غار حرا میں جا کر کئی ہفتے مصروف عبادت رہتے۔ ایک دن جبریل امین آئے، یہ پہلی وحی، پہلی مرتبہ جبریل آئے۔ جبریل نے آ کر کہا یا محمد انت رسول اللہ وانا جبریل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل۔ یہ کہہ کر جبریل نے کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، یہ 14ویں صدی کے بعد مولوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں، غلط۔ ما انا بقارئ کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ قاری اس میں فاعل ہے اور قاری کا معنی ہے پڑھنے والا، اس پر ما نافیہ لگا ہوا ہے۔ ما انا نہیں ہوں میں بقارئ پڑھنے والا، یعنی تو مجھے کیا پڑھائے گا، میں پڑھنے والا نہیں، میں تو پڑھ کے آیا۔ اس طرح جبریل نے کہا پڑھیے، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، کسی
نہیں پڑھنے والے کو جا کے پڑھاؤ، میں تو پہلے ہی پڑھ کے آیا ہوں۔ اور جو مولوی ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، جب یہ پڑھے ہوئے نہیں تھے تو جبریل ایسے ہی کہہ رہے ہیں پڑھو، جبریل کہہ رہے ہیں اقرا پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبریل نے پکڑ لیا، یہ صحیح بخاری کی حدیث، جبریل نے پکڑ کر اپنے ساتھ ملا کر اتنا دبایا جیسے ہم کسی کو گلے لگا کر دباتے، اتنا دبایا، سرکار فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، جبریل نے اتنا مجھے دبایا کہ وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچ، مطلب یہ کہ انہوں نے سارا زور لگا، جتنی ان میں طاقت تھی، اس دی قوہ نے ساری طاقت لگا۔ ثم ارسلنی، حضور فرماتے ہیں پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، قال اقرار، کہا پڑھیے، حضور فرماتے ہیں میں نے یہی کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبریل نے پھر پکڑ لی، پھر پکڑ کے دبا کے سارا زور لگایا اور چھوڑ کر کہا پڑھیے، حضور نے پھر یہی فرمایا ما انا بقارئ، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ چوتھی مرتبہ جبریل نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی جبریل نے واسطہ دے دیا رب دے نام تو ہی کرو، رب کوئی نہیں نہ پڑھتا تو کہتے رب دا واسطہ ہی، رب دا نام ہی اللہ کا نام ہے، اب تو کرو۔ جبریل نے کہا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کا خالق و مالک ہے، اس کے نام سے پڑھی۔ اب حضور نے پڑھنا شروع کر دیا، فوراً قرات فرما دی۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جبریل امین نبی کریم کو اپنے ساتھ لگا کر جو دباتے تھے تو وہ فیض پہنچاتے، حضور کے اندر پڑھنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرتے۔ یہ فیض پہنچانے کا طریقہ بڑا عجیب ہے، چنگی کشتی لڑی، سارا زور نہ چھٹیا تو فیض علی پہنچیا ہی نہیں۔ ارے فیض پہنچانے والے تو سینکڑوں ہزاروں میلوں سے نکاح کر کے، توجہ کر کے، خیال کر کے ہی فیض پہنچا دیتے ہیں، ادھر جبریل نے 3 مرتبہ سارا زور لگا دیا اور فیض ہی نہیں پہنچا۔ نہیں، بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے۔ آئیے میں عرض کروں، بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل نبی کریم کے استاد تھے، اور جب تک وحی نہیں آئی تھی حضور نہ ایمان کو جانتے تھے نہ کتاب کو جانتے تھے۔ معاذ اللہ، حضور 40 سال تک بہکے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے۔ جب وحی آئی اور اللہ نے ہدایت دی تو وحی نے رہنمائی کی تو آپ کو راہ کا پتہ چلا اور صراط مستقیم پر آئے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے کتابوں میں لکھا ہوا، میں غلط بات نہیں کہتا، میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ میرے دوستوں، اللہ جانتا تھا کہ لوگوں نے ایسی باتیں کرنی ہیں تو جبریل کو کہا جبریل جاؤ، پہلے میرے محبوب سے صرف اقرا اقرا کہتے رہنا، میرا محبوب کبھی نہیں پڑھے گا جب تک میرا نام نہیں لوگے۔ سارا زور لگا کے دیکھ لینا، کوشش کر کے دیکھ لینا، میرا محبوب نہیں پڑھے گا جب تک میرا نام لے کر پڑھنے کے لیے نہیں کہو گے، تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہارے جانے سے میرے محبوب کو میری معرفت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ تمہارے جانے سے پہلے میرے محبوب کا رابطہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری معرفت رکھتا ہے، اور ایسی معرفت رکھتا ہے کہ جب تک میرا نام لے کر پڑھنے کے لیے نہیں کہو گے وہ کبھی نہیں پڑھے گے۔ سارا زور لگا کے ان لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، خواجہ خواجگان اور محبوب سبحان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں فرمایا تھا نا الگ تو بے وقت تو فرماتے ہیں ہمیں وہ وقت یاد ہے، ہمیں وہ وقت یاد ہے
سے پہلے نبی پاک نے بلا کہا تھا، پھر حضور پہلے بلا کہے بعد میں ہم کہیں تاکہ ہمارا بلا کہنا حضور کی اتباع میں۔ میاں تم یہ کانوں میں گونجتی ہے، سب سے پہلے نبی پاک نے بلا کہا تھا، پھر حضور پہلے بلا کہے بعد میں ہم کہیں تاکہ ہمارا بلا کہنا حضور کی اتباع میں۔ میاں تم یہ کہتے ہو جہاں 40 سال تک عمرہ رہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے عالم ارواح میں حضور کو علوم و معارف سے پر کر دیا تھا۔ عالم ارواح میں تمام علوم و معارف اور حقائق کے عالم ہو چکے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک عقلی دلیل بھی پیش کرو، بولیے ڈگری جو ہے، ڈگری یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملتی ہے یا پہلے مل جاتی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو لے جائیں اسکول میں اور اس کا داخلہ کروا دیں اور بی اے کی ڈگری تو اس کے ہاتھ میں پہلے دے دی جائے اور قاعدہ بعد میں دیا جائے کہ پڑھو الف ب ظاہر ہے کہ پہلے تعلیم حاصل کی جاتی ہے اور بعد میں ڈگری ملتی ہے، پہلے علم دیا جاتا ہے بعد میں اس کی سند دی جاتی ہے۔ اب بتاؤ نبی پاک کب کے نبی؟ حضور کو نبوت کب ملی ہے؟ تو سنو، میں نہیں کہتا، خود حضور کی زبان سے ہی سنو۔ صحابہ نے اب کیا متا وجبت لکن نبوتا، حضور یہ نبوت جو ہے یہ آپ کو کب ملی؟ متا وجبت لکن نبوتا، یہ نبوت آپ کو کب ملی؟ آپ کب کے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، وفی روایت کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ فرمایا آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ان کا خاکی پتلا بھی نہیں بنا تھا، ان کے جسم میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی، ہم اس وقت بھی نبی تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت نبی بنے، کن تو نبی ہم اس وقت بھی نبی تھے، ارے بنے کب یہ بنانے والا جانے یا بننے والا جانے۔ تو اللہ نے نبی تو بنا دیا اتنے پہلے اور تعلیم شروع کی یہاں آنے کے بعد۔ یہ عجیب مان، نبی تو بنا دیا عالم ارواح میں، نبی تو اس وقت ہی بنا دیا جب آدم علیہ السلام نبی بنے بھی نہیں ہے، اور تعلیم یہاں آ کر شروع کی، 40 سال تک گمراہی رکھا، معاذ اللہ۔ ارے اولیاء اللہ عالم ارواح میں علم و معارف سے واقف اور علم و معارف کے عالم ہوتے۔ سنو حضور کی تو بڑی شان، لو تماشا دیکھو، لکھنے والے بھی انہی کے بڑے مولوی جو آج کل مخالفت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، انہی کے بڑے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب امداد المستعد میں لکھا کہ جب حضور میں رات کی رات تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کی علماء ربانیین بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں، تو کیا آپ کی امت کے یہ علماء ہمارے جیسے ہیں؟ ہمارے جیسا علم، ہمارے جیسے معارف یہ رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھائی وہ نبی تو نہیں ہے، میری امت کے علماء نبی تو نہیں، لیکن کیونکہ میرے علم کے وارث ہیں، میرے علم کے وارث ہیں، اور اللہ نے مجھے جو علم دیا وہ کسی کو نہیں دیا، اس واسطے علمی لحاظ سے ان کا درجہ بڑا بلند۔ وہ نبی تو نہیں مگر علمی لحاظ سے نبیوں جیسے۔ اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اپنی امت کا ایک مولوی ذرا بلائیے تو صحیح، میں ذرا اس کا علم دیکھوں۔ حضور نے عالم ارواح میں نظر فرمائی تو امام غزالی کی روح تھی، حضور مجھے بلا لی، میں حاضر ہوں، حضور نے بلا لی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی روح آ گئی،
سلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ امام غزالی کی روح نے عرض کیا میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام بھی محمد، میرے دادے کا نام بھی، پردادے کا نام بھی، نگر دادے کا نام بھی محمد ہے. انا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تم سے صرف تمہارا نام پوچھا، تمہارے باپ دادے کا نہیں. تو سوال کیا ایک، جواب دے رہے 5. انبیاء کے سامنے یہ اس قدر طول کلامی کرنا کیسی بات ہے؟ جو چیز میں نے تم سے پوچھی نہیں ہے وہ تم خواہ کیوں بتا رہے؟ میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا ہے، تم اپنا نام بتاؤ. امام غزالی کی روح نے عرض کیا حضرت جب اللہ نے آپ سے یہ فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ نے تو صرف یہ پوچھا تھا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اور تم نے کتنے جواب دیے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. وہ اللہ نے تو ایک بات پوچھی تھی، آپ نے اتنے جواب کیوں دیے؟ آپ نے اتنے جواب کیوں دیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جانتے تھے کہ اللہ کو سب علم، مگر ہم نے اس لیے کلام کو لمبا کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف زیادہ سے زیادہ حاصل، کیونکہ اللہ سے ہم کلام ہونا یہ کوئی چھوٹی بڑی نعمت اور سعادت نہیں. تو ہم اس لیے ایک جواب دیتے تو ایک ہی بات ہوتی ہے اللہ سے، ہم نے زیادہ کلام کیا تاکہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف زیادہ حاصل ہو جائے. تو حضرت امام غزالی کی روح نے عرض کیا حضرت اگر آپ کا اللہ سے ہم کلام ہونا آپ کے لیے بہت بڑے شرف کا باعث ہے، تو آپ جیسے جلیل القدر پیغمبر سے میرے جیسے آدمی کا ہم کلام ہونا میرے لیے شرف اور عزت کا باعث نہیں؟ تو میں نے بھی اس لیے کلام کو لمبا کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم کلامی کا زیادہ سے زیادہ شرف مجھ کو حاصل ہو. اب ذرا دیکھیے جواب دیکھیے ترکی بترکی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے امام غزالی کے کندھے کو ذرا دبایا اور فرمایا اب بھی یا غزالی، اور غزالی ابد کر تو نے مناظرہ ہی شروع کر دیا، مقابلہ ہی شروع کر دیا. جلال والے ہیں کہیں جلال میں آ کر تھپڑ نہ مار دے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے پرواہ نہیں کرتے تھے. اسرائیل آیا جان نکالنے کے لیے مار کے تھپڑ آنکھ کو ہے، تو فرمایا کہیں جلال میں آ کر کوئی مارواری نہ بھی ادب کر. بہت اچھا ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے علماء تو بڑے تیز ہیں، بات نہیں کرنی تھی. ماشاء اللہ بڑا علم ہے، بڑی قابلیت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چنانچہ امام غزالی جب پیدا ہوئے تو وہ کندھا جو تھا نا وہ جگہ تھوڑی سی اندر گھسی ہوئی. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ یہاں کیا لگا تھا؟ فرمایا عالم ارواح میں حضور نے ذرا دبایا، اس وقت بھی بیٹھی ہوئی ہے. اب ذرا اندازہ کرو، اگر کہو کہ یہ بات غلط ہے تو یہ تو تھانوی صاحب پر آپ لگا دیں، میں تو صرف بیان کرنے والا. انہوں نے لکھا اگر غلط ہے تو یہ غلطی ان کی طرف نسبت کرنا. میں نے یہ بتانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 2000 سال پہلے اس وقت اللہ سے ان کی ہم کلامی ہوئی. امام غزالی کی روح کو اس کا علم کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا اور انہوں نے کیا جواب. ابھی امام غزالی میں کتنے 100 سال بعد میں پیدا ہونا تھا، لیکن جانتے ہیں کہ میرا نام یہ ہوگا، میرے باپ کا دادے پر دادے کا نام یہ ہوگا. اور جب عالم ارواح میں حضور کے غلاموں کا علم کا یہ حال ہے تو سید الانبیاء کے علم کا کیا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ کہتے ہیں 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا، اصل میں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ کہو کہ ان کو کوئی پتہ نہیں. سنو بات چھیڑ بیٹھا. کوئی کہے گا کہ جی ہم اس قسم کی باتوں کو نہیں مانتے کیونکہ یہ کوئی مستند بات نہیں، کسی حدیث میں نہیں. ہم تو قرآن حدیث کو مانتے.
آئیے قرآن حدیث کی روح سے دیکھیں، قرآن اور حدیث کی روح سے دیکھیں۔ میں ثابت کرتا ہوں قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عالم ارواح میں علم و معرفت عطا فرما دیتا، جو ملنا سی اتنے ہی مل گیا۔ عشق کرم دا قطرہ ازلی، عشق کرم دا قطرہ ازلی، تے کہنے دے بس نہیں، ایک نہ لب دیا ہاتھ نہ آوے، تے ایک نہ دے وچ راہی، ایک نہ کھپ دیا عمر گوائی، تے پلے پیا نہ کائی، ایک نہ ہوش جدو کی آئی، اے نعمت گھر بائی۔ میاں یہ کسی کے بس کی بات نہیں، اور جس کو جو ملنا تھا وہی مل گیا، وہی مل گیا، ملا وہی ہے، ظہور یہاں ہوتا، ملا وہی، ظہور یہاں ہوتا۔ آئیے اب میں قرآن شریف سے اشارتاً عرض کروں، ذرا غور کرو۔ تو قرآن شریف میں یہ قصہ پڑھ کے دیکھ لو، 20واں پارہ سورہ قصص، اگر تفصیل میں چلا گیا صبح ہو جائے گی، اور یہی بات بیان نہیں ہو سکتی، اشارتاً عرض کرتا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچ گئے، سارا واقعہ آپ نے سنا، فرعون کے پاس ہی پہنچ گئے، ماں نے صندوق میں ڈالا، تابوت میں ڈالا اور دریا کی موجوں کی نظر کر دیا۔ وہ تابوت فرعون کے خادموں نوکروں چاکروں نے اٹھا لیا اور فرعون کے پاس ہی پہنچ گئے۔ مختصر یہ کہ پہلے تو فرعون کے دربار میں یہ طے ہوا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے، یہ وہی ہے جس نے میری ہلاکت اور تباہی کا باعث بنا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی اور جنت کی عورتوں کی سردار، اور اس دنیا سے کمواری باقرہ طیبہ طاہرہ معصومہ گئی ہے، اور جنت میں ہمارے نبی پاک کی بیوی بن کے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا فرعون سے کہ کم وقت تیرے ہاں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، صلاحیت ہی نہیں۔ تو اللہ نے ایک خوبصورت حسین و جمیل بچہ دے دیا، گھر کی رونق بنے گا، اس سے بچتا ہوا آباد گھر نظر آئے گا۔ خبردار اس کو قتل کرنے کا منصوبہ نہ بناؤ، قتل کرنے کی نہ سوچو، اس کو ہم بیٹا بنا کے رکھیں۔ بہت اچھا۔ فرعون نے کہا جس طرح آپ کہیں، کیونکہ جس مرد میں ایک فطری قسم کی کمزوری ہو وہ ہمیشہ اپنی عورت کا غلام ہوتا ہے۔ تو چونکہ فرعون میں فطری کمزوری تھی، مردانہ صلاحیتوں سے محروم تھا، تو کہا جی حضور جیسی حکم ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس بچے کی پرورش کون کرے؟ کوئی ایسی عورت ہونی چاہیے جو اس کو دودھ پلائے، کیونکہ اس زمانے میں یہ ڈبوں کے دودھ نہیں تھے، نپل سپل نہیں تھے، ورنہ اتنی تجویز نہ ہوتی اور یہ مسئلہ اتنا اہم نہ ہوتا۔ کسی کی ڈیوٹی لگا دی جاتی، وہ ڈبوں کا دودھ لے آتے اور گرم کر کے بوتل میں ڈال کے نپل منہ میں ڈال دیتے، دکان چل جاتا۔ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کوئی عورت ڈھونڈی جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے۔ مختصر یہ کہ دودھ پلانے والی عورتیں بلائی گئی۔ ایک عورت آگے بڑی، فرعون نے کہا دیکھو میرا بیٹا تمہارا دودھ پیتا ہے یا نہیں۔ اس نے سینے سے لگایا، آپ منہ نہیں کر۔ کتنی عمر تھی؟ صرف 40 روز، 40 روز نہیں دودھ پیتے۔ دوسری نے دودھ پلانے کی کوشش کی، آپ منہ ہی نہیں کرتے۔ جتنی عورتیں تھیں سب نے کوشش کی، آپ منہ ہی نہیں کرتے، نہیں پیتے۔ کیوں نہیں پیتے؟ قرآن پڑھ کے اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَابِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے تو پہلے سے ہی موسیٰ پر ان دودھ
پلانے والیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے. وحرمنا ماضی کا صیغہ حرام کر دیا تھا ہم نے علیہ موسیٰ پر المراضع ان دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو من قبل پہلے سے ہی. ابھی عمر 40 روز وہی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. اللہ نے یہ گزشتہ زمانے میں پہلے سے ہی کہاں دودھ حرام کیا تھا؟ بولو عالم ارواح میں. اور کہاں کیا تھا؟ عالم ارواح میں. جو کہتے ہیں وہی کے آنے سے پہلے علم نہیں ہوتا ان سے پوچھو تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا نہیں. تو اللہ نے کہاں حرام کیا تھا؟ من قبل پہلے سے ہی کہاں حرام کیا تھا؟ عالم ارواح. اللہ اکبر. کسی کا دودھ نہیں پی. فرعون نے کہا کیا کرے؟ یہ قرآن شریف ہے، کسی کا قول نہیں، حدیث نہیں جس کو کوئی ضعیف ایمان والا ضعیف کہہ دے. یہ قرآن شریف ہے، کوئی اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتا. سنو، کیوں نہیں دودھ پی؟ اگر پی لیتے تو جس کا دودھ پیتے فرعون اسی کے حوالے کر دے. اور اللہ نے موسیٰ کی ماں سے وعدہ کر دیا. کیا وعدہ کیا؟ وعدہ یہ کیا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ کی ماں ہم اس تیرے بچے کو تیری طرف واپس لوٹائیں گے. تو پھر اللہ کا وعدہ غلط ہوگا. کسی کا دودھ نہیں پی. اللہ فرماتا ہے ہم نے پہلے سے ہی حرام کر دیا، نہیں پینا. معلوم ہوا جانتے ہیں یہی وہ عورتیں ہیں جن کا دودھ رب نے مجھ پر حرام کیا. علم تھا یا نہیں؟ اور علم نہیں تھا تو ایسے ہی منہ پھیر لیتے تھے. ماننا پڑے گا علم تھا. وہاں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی کھڑی دربار میں، چھوٹی عمر. جب دیکھا کسی کا دودھ نہیں پیتے تو فرعون کہنے لگا بھائی کیا کریں گے، تو کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے. بہن بول پڑی حل ادلکم علی اہل بیت. کہا کہ ایک اہل بیت کا پتہ میں دوں. معلوم ہوا نبی کے گھر والے اہل بیت ہوتے ہیں. لڑکی نے کہا ایک اہل بیت کا پتہ میں بتاؤں. یکفلونہ، جو اس بچے کی کفالت کریں گے، اس کو پالیں گے. اور اے بادشاہ میں کوئی غرض لالچ نہیں رکھتی، صرف نصیحت ہے، ہمدردی کے طور پر کہہ رہے ہیں. بادشاہ نے کہا جلدی بتا، جاؤ اس عورت کو لا. لڑکی بھاگی گئی. چل اماں اب تیرے چلنے کا وقت. اگر میں تفصیل سے واقعہ بیان کرتا آپ کو بڑا لطف. چل اماں تیرے چلنے کا وقت ہے. اماں کا ایمان دیکھو. فرمایا بیٹی مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بچے کو تیرے پاس پہنچاؤں گا. ارے تکبیر، لڑکی نے آ کے کہا ہے بادشاہ وہ پردہ نشین خاتون ہے، بڑے دربار میں نہیں آتی، کہتی ہے بچے کو میرے پاس بھیج دو، میں خدمت کے لیے تیار ہوں. حضرت آسیہ نے کہا ہمیں ضرورت بھی ایسے ہی عورت یہ پردہ نشین ہے. اب بچہ جا رہا، بچہ ماں کی طرف جا رہا ہے، کسی کو نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے فَرَبَطْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا. کئی تقرّ عَيْنُهَا، تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہے. وَلِتَعْلَمْ، اور وہ جان لے أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. بیٹا پہنچ گیا. ماں جانتی ہے میرا فرزند ہے، فرزند جانتا ہے میری ماں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے فرزند کو گود میں لے کر جب منہ میں دودھ ڈالا اپنے پینا شروع کر دیا. علم تھا نا یہ میری ماں، پہلوں کا نہیں پیا. علم تھا یہ وہی ہے جن کا دودھ رب نے. علم تھا یا نہیں تھا؟ یہ کہاں علم ملا تھا؟ عالم ارواح. ایک دلیل عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے
پہلا دن ہے. ماں مریم گود میں اٹھا کر قوم کے سامنے آتی. قوم نے کہا مریم تیرا تو نکاح نہیں ہوا، یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ تیری گود میں ہم ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس نے ہمیں تعجب میں ڈال دیا. جواب دے یہ بچہ کدھر سے آیا جبکہ تیرا بھی نکاح نہیں ہوا؟ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اسی سے بات کرو. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو گود کا بچہ ہے، جو بولنے کے قابل نہیں. بس وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اس نے مجھے مبارک بنایا جہاں بھی میں رہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکات دینے کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور اس نے مجھے والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے. بتائیے کہاں پڑا تھا؟ ابھی تو 1 دن کی عمر ہے. چلو اگر 40 روز کی بھی مان لو تو کسی مکتب میں داخل نہیں ہوئے. یہ کہاں سے علم ملا تھا کہ میں نبی بھی ہوں، صاحب کتاب بھی ہوں، اللہ کا بندہ بھی ہوں، اور مجھے اللہ نے نماز زکات کا حکم دیا ہے؟ بولو یہ علم کہاں سے ملا تھا، کہاں حاصل کیا تھا؟ کہو عالم ارواح، عالم. اچھا یہ تو تھی نبیوں کی بات. ولیوں کی بھی 1-2 سن، ولیوں کی بھی سن ہے، ولیوں کی بھی سنو. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور حکایت واقعہ اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا. فرمایا میرے صحابیوں ایک عورت تھی، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، دودھ پیتا بچہ. ایک آدمی جو بڑا خوبصورت جوان تھا وہ گزرا. اس عورت نے دیکھ کر کہا آہا یہ آدمی کتنا خوبصورت ہے، کیسا جوان ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا ہی خوبصورت اور جوان بنانا. حضور فرماتے ہیں اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. پھر دودھ پینا شروع کر. ماں حیران، اتنا چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، میں نے دعا کی ہے، اس نے میری دعا کو سمجھا بھی ہے اور دودھ چھوڑ کر اس کے خلاف اللہ سے دعا کیا کہ مجھے ایسا نہ بنانا. ماں تعجب میں تھی کہ کیا ہوا. ایک عورت آ گئی. اس عورت کے متعلق شہر والے لوگوں کا گمان کچھ اچھا نہیں، لوگ بدگمانی رکھتے. اس عورت کے متعلق لوگوں کے خیالات اچھے نہیں، بدنام تھی. اس عورت نے جب دیکھا تو کہنے لگی توبہ، یہ عورت کتنی بری ہے، سارے شہر میں یہ مشہور ہے، لوگ اس کی برائی کرتے ہیں، یہ بری عورت ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا. حضور فرماتے ہیں میرے ساتھیوں اس بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا اللہ مجھے ایسا بنا دینا. ماں نے تعجب کیا اور بچے کو ہلکا سا چوکا دے کر نہ ایسے ارے وہ خوبصورت تھا، جوان تھا، تو میں نے دعا کی کہ ایسا تو ہو گئے، تو نے کہا ایسا نہ ہو، یہ بری عورت ہے، بدنام ہے. میں نے کہا کہ اس جیسا نہ ہو، تو نے کہا اس جیسا ہو جاؤں، تو یہ کیا بات ہے؟ اس بچے نے کہا میری بھولی ماں اور میری نہ جاننے والی ماں اور میری دعا کرنے والی ماں، تجھے پتا نہیں، تجھے خبر نہیں، یہ ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت ہے، جوان ہے، مگر اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اچھا نہیں. اور وہ عورت لوگوں میں بدنام ہے، لوگ اس کے متعلق
خیال کرتے ہیں بدگمان ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا بڑا درجہ، اللہ کے نزدیک وہ مقبولوں میں سے ہے۔ تو کیا تو چاہتی ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، مردود ہے؟ اور کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں مقبولوں میں سے نہ ہوں؟ تو میں نے یہ دعا کی کہ میں مقبولوں سے ہوں، جو نامقبول ہیں ان میں سے نہ ہوں۔ تو آپ دیکھیے وہ بچہ جو تھا اس نے کسی مکتب میں ابھی داخلہ نہیں لیا، تعلیم حاصل نہیں، کسی سے کچھ پڑھا نہیں، وہ آدمی جو بظاہر بڑا خوبصورت جوان ہے، اللہ کے نزدیک وہ اچھا نہیں ہے۔ لڑکے کو علم ہے، اللہ کے علم کا بھی علم ہے کہ اللہ کے علم میں یہ اچھا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اچھا نہیں۔ جو لوگوں کے نزدیک بری تھی، جس کے متعلق لوگوں کا خیال اچھا نہیں تھا، لڑکا جانتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبولوں میں ہے۔ اور جب اللہ بچوں کو یہ علم عطا فرما دیتا ہے تو اس نے اپنے حبیب کو علم عطا نہیں فرمایا؟ اللہ، کیا غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے؟ یہ علم کس نے دیا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں روزے فرض ہوتے ہیں۔ روزے کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا چاہیے، یہ علم تھا تبھی تو روزے رکھے۔ تو جس کے بچڑے عالم ہے وہ خود آپ کا عالم نہیں ہے، حضور کے بچڑے عالم ہیں، حضور کے غلاموں کے غلام عالم ہے، اور حضور تو اللہ کے علم کا مظہر ہے، اللہ کے علم کا خزانہ ہے، اللہ کی ذات و صفات کے مظہر عدم ہے۔ حضور کی شان کو تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے۔ اب اندازہ کرو ان لوگوں کا جو یہ کہتے 40 سال تک حضور معاذ اللہ گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، بہتے ہوئے تھے، ایک خود ہی بہتے ہوئے، ایک خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں، بات دور چلی جا رہی ہے۔ یہ سانپ کہاں سے نکلی یاد ہے آپ؟ میں بھی عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو پیروی کریں اس نور کی جو اس رسول کے ساتھ اترا، رسول کے ساتھ اترا۔ تو وہ قرآن پاک ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن جس حکم کے ظاہر کرنے کا وقت ہوتا جبریل آ کر اس آیت کو پڑھتے، حضور بھی اس کو پڑھ کر اس حکم الہی کو ظاہر فرما دیتے۔ تو یہ کہیے کہ ظاہری طور پر قرآن کی تنزیل ہوئی، باطنی طور پر انسان ہوا، سارا قرآن قلب پاک پر اترا، اور حضور کا قلب پاک ایسا قلب پاک ہے کہ اس قلب میں جو قوتیں اور طاقتیں ہیں وہ کسی اور مخلوق میں نہیں۔ حضور کے قلب پاک کی بات ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ کو بے حجاب دیکھا، یہ آپ کی ہی قوت و طاقت تھی۔ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت سے لاکھوں سلام۔ چلیے آگے چلیں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلہ عربی میں رات کو کہتے ہیں لیل، کیونکہ رات کالی ہوتی ہے نا۔ لیلہ کو بھی اس لیے لیلہ کہتے تھے، وہ بھی کالی ہے۔ تو یہ رات جو ہے، رات یہ لیل ہے اور یہ لیلا ہے، اور ہم سب مجنو ہیں جو اس رات کے دیوانے ہیں، اس رات کے سودائی ہیں، اور اس رات کے طالب ہیں، اس رات کے طالب ہیں۔ حضور نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈو تو مجنون بن جاؤ، مجنون بن جاؤ۔
اور اس کو لے لو، اس کو پکڑ لو، اس کو حاصل کر لو، اس لیل کو پالو، جو پالے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اچھا، چھپا دیا اس کو 5 راتوں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29، چھپا کیوں دیا؟ صراحتاً کیوں نہیں فرمایا؟ تصریح کیوں نہیں کرتی؟ تعین کیوں نہیں کر دیا؟ اس میں حکمت، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت۔ اللہ کے مجنون بن جاؤ اور اس کو لے لو، اس کو پکڑ لو، اس کو حاصل کر لو، اس لیل کو پالو، جو پالے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اچھا، چھپا دیا اس کو 5 راتوں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29، چھپا کیوں دیا؟ صراحتاً کیوں نہیں فرمایا؟ تصریح کیوں نہیں کرتی؟ تعین کیوں نہیں کر دیا؟ اس میں حکمت، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 2 سے، مگر ان میں ایک اسم اعظم، اسم اعظم کو سارے ناموں میں چھپا دیا، تعین نہیں دیا۔ ولیوں کو اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی لوگوں میں چھپا دیا ہے، چھپا دیا۔ کئی ولی ایسے ہیں جن کو لوگ ولی نہیں سمجھتے، ولی ہوتی، اور کئی ایسے ہیں جن کو لوگ ولی سمجھتے ہیں، وہ ولی نہیں ہوتے۔ اللہ نے ولیوں کو بھی اپنے بندوں میں چھپا دیا، اسم اعظم کو بھی چھپا دیا، لیلۃ القدر کو بھی چھپا دیا۔ فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ اس وقت جو دعا قبول ہوتی، جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی، وہ ساعت کون سی ہے؟ اس کو بھی چھپا دیا۔ کیوں چھپا دیا؟ اس میں حکمت۔ دیکھو، اگر اللہ تعین کر دیتا کہ میرے ناموں میں فلانا نام اس میں اعظم ہے تو لوگ اسی کا ہی وظیفہ کر دیتے، دوسروں کو چھوڑ دیتے، دوسروں کو چھوڑ دیتے۔ اور اللہ کے سارے نام جو ہیں، سارے اسماء جو ہیں وہ حسنہ ہے، سب اچھے ہیں۔ اگر کوئی اخلاص، محبت، عقیدت سے پڑھے تو اللہ سب کو اس میں اعظم بنا دے، سارے ہی اس میں اعظم۔ اللہ کا کوئی نام چھوٹا نہیں، سارے ہی بڑے ہیں۔ تو اللہ نے اس لیے چھپا دیا کہ لوگ کہیں دوسرے ناموں کو ہلکا نہ سمجھنے لگے ہیں اور ان کو کہیں چھوڑ نہ دے، سارے ناموں کو جپتے رہے، پتا چلے کہ یہ طالب ہیں ان کی طلب اور ان کے عشق اور ان کے اخلاص کا پتا چلے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا کہ بھئی یہ ولی ہے پکا، تو لوگوں نے وہ پیچھے پی جانا سی، تو سانوں کون پوچھتا؟ کئی ساڈے تو بھی بھلے نے بھی شاید وہ بھی ہو گئے۔ تو اللہ نے اس لیے چھپا دیا کہ سب کا پردہ رہ جائے، سب کا پردہ رہ جائے اور سب کی عزت و تعظیم ہوتی ہے۔ نہیں تو لوگوں نے ایک کو پی جانا، دوسرے نے کچھ نہیں پوچھنا ہی، انہوں نے شاید یہ بھی ہو گئے، شاید یہ بھی کچھ ہوئے، کہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ کہتا ہے میرے دوسرے بندوں کی بھی عزت ہو۔ اور اگر تعین ہو جاتا کہ فلاں ساعت قبولیت کی ہے تو لوگوں نے اسی وقت ہی دعا کرنی تھی، باقی ساعتوں کو چھوڑ دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے ساری ساعتوں میں لگے، جو مزہ انتظار میں ہے وہ وصل میں نہیں۔ اس تجسس میں جستجو میں لگے ہو، یہ تجسس تلاش جستجو اہل محبت سے پوچھو اس میں کتنا لطف ہے۔ دیکھو نا، کسی کا پیر آنے والا ہو اور وہ کہے میں پیر کے دن آؤں گا کسی وقت، تو سارا دن نگاہیں چوکھٹ کی طرف لگی ہو، اب آئے اب آئے، جو کہے 4 بجے آؤں گا بات کر ستا رہے، 3 بجے اٹھے گا بھی ہونا ویلا ہو گیا، اب آنے کا وقت ہو گیا۔ اور اگر پیر وقت کا تعین نہ کرے تو صبح سے لے کر نگاہیں لگی رہے گی۔ اس انتظار میں جو مزہ ہے وہ محبت والے ہی جانتے ہیں۔ تو سمجھے کچھ وہ تھوڑی سمجھ آئی ہے نا؟ مینو آپ ہی نہیں سمجھ، میں تمہیں کی سمجھا، تم تو بہت ہی جانتے ہو، اللہ کا فضل۔ تو میاں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت یہ ہے، اگر تعین کر دیا جاتا کہ فلانی رات ہے تو دوسری راتوں کو کسی نے نہیں جاگا، اب ساری راتوں کو قرآن خوانیاں شبین میں ہر سب کو سب قدر بنایا، اور حقیقت یہی ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت جی شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں بتاؤں، ہر شب شب قدر
कदर बिदानी, अगर तू कदर जाने तो तेरे वास्ते हर शब भी शबे कदर है, और अगर तू कदर न जाने तो तेरे वास्ते शबे कदर भी शबे कदर नहीं है। तो मियाँ ये कदर की रात को कदर वाले ही जानते हैं, हम क्या जान सकते। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है, हिकमत है, समझ गए। लो मैं कहीं छोटी जी गल करा, मेरे ख्याल ऊपर सोचे चले कदर 29वीं ऐसा ये मेरा ख्याल ही है, मैं है 29वीं शब है इस साल, ये मेरा ख्याल है कि इस साल 29वीं शब है। वैसे हर शब शबे कदर अस्त है, अगर कदर बिदानी, मगर मुझे ऐसी समझ आ रही है कि इस साल 29वीं है। बोलो क्या है 29। खैर नहीं, मैं अर्ज कर रहा था मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की ये हिकमतें हैं, हिकमतें अल्लाह की हिकमतें, वो छुपा देता है और सबसे तो नहीं ना छुपी रहती। लैला सबसे तो नहीं ना छुपी रहती, मजनू तो उसको पा ही लेता है, तो मजनू बनना शर्त है। हुजूर ने फरमाया उस्कुरुल्लाह हत्ता यकूनु मजनून, इतना अल्लाह का जिक्र करो कि लोग तुम्हें मजनू कहना शुरू कर दें, मजनू बन जाओ मजनू। जिस तरह मजनू हर वक्त लैला लैला करता रहता था है, इसी तरह तुम भी हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हो। मजनू जब तक नहीं बनोगे बात नहीं है। और मजनू की ये हालत थी, हर जगह लैला लैला लैला। जमीन को कागज बनाया हुआ, उंगली को कलम बनाया हुआ, लिख रहा है लैला लैला। किसी ने पूछा ये क्या कर रहा है, कहेगा लैला को खत लिख रहा हूं। उसने कहा कौन से लेटर बॉक्स में ये खत डालोगे, किस तरह पहुंचेगा ये खत, क्या जमीन का टुकड़ा उठा के उसके पास भेज दोगे, मट्टी के ऊपर तो लिखा हुआ कायम नहीं रहेगा। कहने लगा उसके पास पहुंचे न पहुंचे मुझे क्या है, सुनो उसके पास पहुंचे न पहुंचे। कुफ्त नामे कुफ्त मचके नामे लैला मी कुनम और खातिरे खुद रात सलामी दे हम। उसके पास पहुंचे न पहुंचे मेरे दिल को तो इत्मीनान हो ही रहा है, और मेरे दिल की तस्कीन का तो सामान हो रहा है। जब उसका नाम लेता हूं मेरे दिल को तस्कीन होती है, उसके पास पहुंचे न पहुंचे इससे क्या है। तो मियां मजनू बन जाओ, मजनू। देखो देखो, और ये जो मजनू की बात है इसमें भी बड़ी मारूफत। सुनो उसके पास पहुंचे न पहुंचे, मियाँ वो कबूल करे न करे तुम सजदे करते जाओ, वो दुआ कबूल करे न करे तुम इल्तिजा करते जाओ, तुम उसकी बारगाह में सजदा रेदी करते जाओ, इल्तिजा फरियाद करते जाओ। मान लेना मोहब्बत है, मनवा लेना मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत मान ली जाती है, मनवाई नहीं जाती। बाद लोग कहते नहीं हमारी तो दुआ कबूल नहीं होती, इतना अरसा हो गया दुआएं मांगते हुए, नमाजें पढ़ते हुए, वो सुनता ही नहीं। अरे वो सुनता है। मोहब्बत ये नहीं कहती करते जाओ, वो बेनियाज है, करते जाओ, कभी तो सुनेगा ही। वो सुनते हैं, ये उसकी अदाएं हैं, सुनता है। मैंने हदीस में पढ़ा, बाद बंदे दुआ करते हैं तो जिब्रील कहता है जिब्रील जरा ठहर जा, इसकी दुआ कबूल नहीं करनी, ठहर जा, अभी इसकी मुराद पूरी नहीं करनी, क्योंकि इसका रोना धोना आज भी जारी मुझे अच्छी लगती है। अगर कबूल हो गई ना तो जारी बंद हो जाएगी, ये आज भी खत्म हो जाएगी, इसका रोना धोना बंद हो जाएगा। और जब ये रोता धोता आज भी करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, रहने दे लगा, अभी नहीं इसकी दुआ कबूल करनी। और बात ऐसी होती है वो आकर इल्तिजा करके अल्लाह फरमाता है जिब्रील जो मांगता है जल्दी से इसको दूर कर, मैं नहीं चाहता ये ज्यादा देर मेरी बारगाह में खड़ा रहने। लो ये उल्टा ही मामला है, लोग समझे बिजली फटाफट कबूल हो जाए और मकबूल है। और मियाँ बेनियाज की बारगाह है, ये हुस्ने अदल की अदाएं हैं, ये मालिक की अदाएं हैं जिनको अहले मोहब्बत समझती। सुना दे देखो
ایک بزرگ تھے، انہوں نے احرام باندھا حج کے لیے، اور احرام باندھ کر کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آواز آئی لا لبیک ولا سعدیک، تیری کوئی لبیک نہیں، تیری کوئی حاضری نہیں۔ وہ پھر کہتی ہے لبیک اللہم لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک۔ وہ سنتے بھی تھے، پھر کہتی ہے لبیک۔ ساتھی جو تھا اس نے کہا حضرت آپ لبیک کہتے ہیں، جواب آتا ہے لا لبیک، پھر بھی آپ لبیک کہتے جا رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ ان بزرگوں نے آنسو بھر کر کہا بھائی تو نے تو آج یہ جواب سنا ہے، مجھے تو 40 برس ہو گئے، ہر سال جب احرام بن کے لبیک کہتا ہوں یہی جواب ملتا ہے، مجھے تو بڑی مسرت ہوتی ہے، چاہے قبول نہ کرے نظر تو ہے، قبول کرے نہ کرے تو نظر تو ہے، سنتا تو ہے۔ تو حضرت جی وہ جو کہتی ہیں کہ تیری کوئی لبیک نہیں، آپ پھر بھی ہر سال آتی ہیں، تو فرمایا کیا اس کا در چھوڑ دوں؟ کہاں جاؤں؟ وہ مانو نہ مانے میرا کام ہے سر جھکانا، وہ قبول کرے نہ کرے میرا کام ہے اس کی بارگاہ میں سر جھکانا، حاضری دینا جگہ سائی کرنا، اس کا در چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ وہ مالک جو ہوا، جب رو رو کے لوگ دو دوتے ہوئے یہ کہا تو آواز آئی تیری لبیک بھی منظور ہے، تیری حاضری بھی منظور ہے۔ میاں کی اللہ والے جو صاحبان اسرار ہوتے ہیں یہ پا لیتے ہیں، یہ محبت کی بات ہے۔ ہم لوگ اسرار محبت سے واقف نہیں، اس واسطے شکوے کرتے، اعتراضات کرتے، دل تنگ ہو جاتی ہے۔ نہیں، اللہ کے متعلق ہر وقت نیک گمان رکھو، بس اس کی بارگاہ میں التجا فریاد کرتے رہو، وہ بڑا کریم، وہ بڑا رحیم ہے، اس کے کرم اور رحم کی تو انتہا نہیں ہے۔ اور پھر ہم چاہے کتنے ہی نکمے ہیں اس کے محبوب کے غلام ہیں، اور محبوب کے غلاموں، محبوب کے امتیوں، تم اللہ تو بڑے پیارے ہو، یہ الگ بات ہے کہ تم امتی بننے کی کوشش نہ کرو، تم ٹیڈی بن جاؤ، ہپی بن جاؤ، تمہیں یہود و نصارہ کی ادائیں پسند ہو، لیکن قسم خدا کی اللہ کے نزدیک محبوب کے غلاموں کی بڑی قدر۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ایک مرتبہ جبریل امین نے نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی، ہر رکن میں 70 ہزار سال لگائے، 70,000 برس قیام میں گزارے، 70,000 برس رکوع میں، 70,000 برس سجدے میں، ہر رکن میں 70,000 برس لگائے۔ سلام دے کے کہا مولا آج تک تیری مخلوق میں سے کسی نے تیری ایسی نماز بھی پڑھی کہ ہر رکن میں 70,000 سال لگائے؟ رب نے فرمایا کسی نے نہیں پڑھی، جبریل تو نے پڑھی، لیکن اے جبریل سن، میرا حبیب نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری بارگاہ میں اتنا درجہ مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کے امتی، اس کے غلام 2 رکعت نماز پڑھیں گے 2 منٹوں میں، میری بارگاہ میں جو اس کا درجہ ہے وہ تیری اس نماز کا درجہ ہے۔ اور محبوب کے غلاموں کی وہ نماز بڑی پیاری ہے، کیونکہ محبوب کے غلام یہ صدقہ سب حضور کا ہی، ہمیں کون پوچھتا؟ ہم کیا، ہماری عبادتیں کیا، یہ ہمارے حج نماز روزے کیا ہے؟ یہ تو صدقہ ہے حبیب کا، یہ تو ان کا صدقہ ہے، وہ دعائیں کر گئے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں قیامت تک کے غلاموں کے لیے، بس وہ اٹھے ہوئے ہاتھ کام بنا گئے، ہمیں کون پوچھتا؟ ہم کیا ہے؟ بات دور چلی جا رہی ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، قدر والی رات میں، لیلۃ القدر ہے، لیلہ آئی بھائی، لیلۃ القدر، قدر والی لیلہ،
قدر والی رات میں اتارا. قدر کے 3 معنی. قدر کا معنی تقدیر. قدر کا معنی تقدیر. قدر کا معنی عزت، منزلت، درجہ. قدر کا معنی تنگی. قدر کے تینوں معنی قرآن سے ثابت. قدر کا معنی تقدیر. اللہ فرماتا ہے قدرہ تقدیرا. قدر کا معنی درجہ مرتبہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرے. انہوں نے اللہ کی قدر و منزلت نہیں جانی جیسا کہ حق ہے جاننے. قدر کا معنی تنگی. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. قدر کے 3 معنی قرآن میں آئے. قدر کا معنی تقدیر. اگر قدر کا معنی تقدیر ہو تو پھر بھی درست، کیونکہ اس رات میں سال بھر میں ہونے والے امور مقدر ہوتے ہیں. چنانچہ فرمایا من کل امر کہ فرشتے اللہ کے ہر امر میں سے لے کر اترتے. سال بھر میں ہونے والے تمام امور اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرتا ہے، جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں لگائی. اگر قدر کا معنی قدر و منزلت درجہ مرتبہ تو بھی ٹھیک. آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ یہ رات ایسی درجے والی ہے کہ 1000 مہینے سے تھے. اگر قدر کا معنی تنگی ہو تو پھر مطلب کیا ہے کہ اس رات کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اس رات میں اتنے فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں کہ ان کے واسطے زمین تنگ ہو جاتی، جگہ نہیں ہے. تینوں معنی یہاں درست ہو جائے. اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم نے نہیں جانا کہ لیلۃ القدر کیا. ما نافیہ ہو تو مانا یہ ہوگا کہ ما ادراک، آپ نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا. اگر ما نافیہ ہو تو سنو یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا. ادراک کا یہ ہے ادراک سے. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے ادراک، درایت. یہ ادراک درایت سے. درایت کے معنی ہے ادراک بالقیاس، یعنی کسی چیز کو قیاس سے جاننا. اللہ فرماتا ہے ما ادراک، آپ قیاس سے نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا. لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس کا پتہ اٹکل قیاس سے نہیں ہے. یہ جو بڑی رات ہے تو بولو ویسے تو یہ دوسری راتوں جیسی ایک رات ہے، لیکن اس کا اتنا درجہ ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو اس کا پتہ ہمیں کیسے چلا؟ اٹکل قیاس سے نہیں، اللہ کے فرمانے سے. تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تم اٹکل سے نہیں جانتے کہ یہ رات کیا رات ہے، ہمارے بتانے سے جانتے ہو کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہاں میں عرض کروں 14ویں صدی کے بعد لوگ جنہوں نے درایت اور علم میں فرق نہ کیا وہ بہک گئے، گمراہ ہو گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے یہ لکھا ہے 14ویں صدی کے بعد لوگوں نے، جو کہتے ہیں سلام پڑھنا شرک ہے، عرس کرنا بدعت ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں. نام کیا لینا ہے؟ بھابی دیوبندی کہنا ہی نہیں چاہیے. آج کل نام لینا ہی نہیں چاہیے، نام لینا ہی نہیں چاہیے. کیا ضرورت ہے نام لینا؟ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. کون سی کتاب میں؟ اگر میں کتابوں کے نام بتانے شروع کروں، براہین قاطعہ، براہین قاطعہ، اس کے اندر لکھا ہے. یہ مولوی خلیل احمد امبیڈوی نے کتاب لکھی ہے، مولوی رشید احمد گنگوئی کی یہ مصدقہ انہوں نے تصدیق. اسی طرح دوسری کتابوں میں بھی توحید نمبر جہاں سے شائع ہوا تھا اس کا پہلا مضمون تھا نقش اول.
اس کے اندر بھی اس کو لکھا، اور بھی کئی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے۔ کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہیں لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اتنا لکھ دیں، اور ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم، کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کو لکھ کر نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ نہ اپنے انجام کی خبر ہے نہ دوسرے کے انجام کی خبر، نہ اپنی عاقبت کا علم ہے نہ دوسروں کی عاقبت کا علم ہے، کیونکہ صاف فرمایا کہ میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور میرے ساتھ کیا ہوگا۔ توبہ توبہ۔ اب آپ اندازہ کرو کہ اگر سید الانبیاء حبیب کبریا کو بھی اپنی عاقبت کا پتہ نہیں ہے تو پھر ختم ہو گئی بات ہے۔ پھر اس نے یہ عشرہ مبشرہ کو کیسے بشارت دے دی کہ تم جنتی ہو؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعید، سعد، یہ سارے جو جنتی ہیں ان کو حضور نے کیسے فرما دیا کہ تم جنتی ہو؟ جو بدر میں شریک ہوئے تھے فرمایا اے معلوم آسو تم فقط غفر اللہ لکم، اب تم جو چاہو عمل کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ حسن حسین سے فرمایا تم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو۔ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ فرمایا جنہوں نے وہ درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا وہ سب بخشے گئے۔ نہیں، فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، جس نے بھی ایمان کے ساتھ مجھے دیکھ لیا اس کے لیے بخشش کی خوشخبری ہے۔ اس کو اپنی عاقبت کا پتہ ہی نہیں، تم کہتے ہو پتہ ہی نہیں، اور اللہ فرماتا ہے آسان یا ایسا کا رب کا مقام محمودا۔ حضور کو یہ عید یاد تھی یا نہیں تھی؟ ارے تم کہتے ہو خبر ہی نہیں۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر صدیق کو اٹھاؤں گا، پھر فاروق کو اٹھاؤں گا، پھر بقی والوں کو اٹھاؤں گا، پھر مکے والوں کو اٹھاؤں گا۔ فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، سب سے پہلے مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ جب تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا کسی پر جنت حلال نہیں ہوگی۔ فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے جھنڈے تلے ہوں، میں سارے نبیوں کا امام ہوں گا، سارے نبیوں کا خطیب ہوں گا۔ فرمایا جب سارے نبی خاموش ہوں گے اس وقت بات کرنے والا میں ہوں گا، جب سارے مایوس ہوں گے خوشخبری دینے والا میں ہوں گا، جب سارے محبوس ہوں گے اس وقت ان کو رہائی دلانے والا میں ہوں گا۔ فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول ہوگی۔ فرمایا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے داہنے طرف میں کھڑا ہوں گا، مجھے جنت کا حلہ پہنایا جائے گا۔ فرمایا یہ جنت کے دائیں طرف جو مقام ہے یہ مقام ایسا ہے کہ سوائے میرے کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہوگا، کوئی اس مقام پر نہیں کھڑا ہوگا، میں ہی کھڑا ہوں گا۔ حضور نے اتنی باتیں فرمائی ہیں، بتاؤ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضور کو نہ اپنی عاقبت کا علم ہے نہ دوسروں کی، تو کتنی آیتوں حدیثوں کا انکار لازم ہے، کتنی آیتوں حدیثوں کا انکار لازم ہے۔ حضور نے تو سب کی خبریں دی، ارے تم یہ کہتے ہو اپنی؟ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کو قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کا علم ہے، کون جنتی ہے اور کون دوسری۔ اور یہ خوشخاصہ عقیدہ نہیں، ترمذی شریف کے اندر حدیث دیکھ لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں، ان دونوں کتابوں کو اونچا کیا اور میں میرے ساتھیوں یہ میرے ہاتھوں میں کیا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے۔ فرمایا یہ میرے دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپ دادوں کے نام ہیں، خاندان قبیلوں کے نام ہیں، اللہ نے ٹوٹل لگا دیا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے، اور ساری جنتیوں کی فہرست بنا کے میرے دائیں ہاتھ میں دے دی۔ اور یہ جو میرے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے تمام دوستیوں کے نام، ان کے باپ دادوں خاندان قبیلوں کے نام۔
اللہ نے نیچے ٹوٹل لگا دیا. تم کہتے ہو اپنی عاقبت کا پتا نہیں, میں کہتا ہوں مصطفیٰ دائیں ہاتھ میں جنتیوں کو لیے پھرتے ہیں, بائیں ہاتھ میں دوستیوں کو. حضور تو ہر ایک کا علم ہے. حضور کی تو بڑی شان ہے, اہل اللہ کو علم ہوتا ہے. اہل اللہ پہچانتے ہیں کون شہید ہے, کون شقی ہے, کون جنتی ہے, مگر ان کے لبوں پر مہریں لگی ہوتی ہیں, ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہوتا ہے. تو دور چلی گئی بات. تو آیت جو کرتی ہے قرآن شریف کی, اس کا مطلب نہیں سمجھ. سنو اسی کے ساتھ مطلب حل ہو رہا ہے. فرمایا لا ادری, لا عالم نہیں پڑھا, ادری درایت سے, اور درایت کے معنی ہے اٹکل قیاس سے جاننا, ادراک بالقیاس. تو سرکار فرماتے ہیں میں قیاس سے نہیں جانتا, یعنی میرا علم اٹکل اور قیاسی علم نہیں ہے, میرا علم قطعی اور یقینی ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. میں جو تمہیں خبریں دیتا ہوں کہ میرا یہ درجہ مرتبہ ہوگا, تمہارا یہ انجام ہوگا, تو یہ میں اٹکل قیاس سے نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے کہتا. چنانچہ آگے کا حصہ یہ چھوڑ دیتی ہے, آیت کے آگے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے, کیونکہ وہ بھی پڑھے تو مسئلہ حل ہو جائے. فرمایا لا ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی. فرمایا میں تو اس وحی کی پیروی کر کے تمہیں بتا رہا ہوں جو میری طرف ہوتی ہے. یعنی میرا علم اٹکلی قیاسی علم نہیں ہے, قطعی یقینی علم ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے عطا فرمایا. تو میرا علم قطعی ہے, یقینی ہے, یہ ہے مطلب. اور انہوں نے یہ مطلب نکال لیا کہ نہ اپنی خبر ہے اور نہ دوسروں. بولو اس سے حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب یہ کہتے ہیں حضور کو اپنی عاقبت کا بھی پتہ نہیں ہے. تو حالانکہ یہ خطبے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین بل عاقبۃ للمتقین. تو متقیوں واسطے عاقبت ہے, جہاں سارے جہان دے متقیوں کا سردار ہے انہوں خبر ہی کوئی نہیں. یہاں کی مت ہی ماری گئی ہے, ایمان کی عقل کا جنازہ ہی نکل گیا. بولو ایمانداری سے بولو. چلو ساری باتیں چھوڑ کر ذرا اپنے ایمان اور عقیدے سے فتویٰ پوچھو, کیا کسی مومن کا ایمان اس بات کو قبول کرتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کے حبیب کو بھی اپنے انجام بتائے؟ کتنی بات سخت ہے. اور وہ تو اللہ کے حبیب ہے اور جنت کے مالک ہے. اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر, وہ تو صاحب کوثر ہے, وہ تو مالک جنت ہے, وہ تو اللہ کی عطا سے دوسروں کو بھی جنت عطا فرماتی, دوسروں کو جنت عطا فرماتی. تو دور چلی گئی بات. اللہ فرماتا ہے کما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ اٹکل کے ہاتھ سے اس رات کا درجہ مرتبہ نہیں جانتے, ہمارے بتانے سے جانتے ہیں کہ یہ رات اتنی فضیلت والی, اتنے درجے والی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, اترتی ہے اس رات میں فرشتے فوج در فوج, اور روح اپنے رب کے حکم. اس رات میں فرشتے اترتے, یہ نہیں ہے کہ ایک دم اتر جاتے ہیں سارے, نہیں, ساری رات اترتے رہتے, ایک لشکر کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, لشکر اوپر لشکر چلے آ رہے. اتنی تعداد میں آئیں گے کہ زمین ان کے واسطے تنگ ہو جائے. بے شمار فرشتے اس رات میں آتے ہیں. ور روح, اور روح بھی, روح سے مراد کیا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں جبریل امین, یعنی سارے فرشتوں کے ساتھ سارے فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی اس رات میں آتا. اور بعض مفسرین بزرگان دین نے فرمایا کہ روح سے مراد انبیاء و اولیاء کی روحیں ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی پڑھ کے دیکھو, وہ فرماتے ہیں روح سے مراد انبیاء و اولیاء کی روحیں بھی ہیں. تو معلوم ہوا فرشتوں کے ساتھ انبیاء و اولیاء کی مقدس ارواح بھی آئی. اندازہ کرو یہ رات کتنی فضیلت والی بات. اس رات میں نبی ولی
ان کی روحیں بھی آتی ہیں. کیا کرتی آ کر؟ جو لوگ اس رات میں مصروف عبادت ہوتے، ذکر فکر میں ہوتے، ان کے پاس آ کر بیٹھتے، انس حاصل کرتے، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے. اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایسی پاکیزہ ہستیاں ہمارے پاس آ کر بیٹھتی ہیں اور ہمیں دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ہمارے لیے دعائیں فرماتی. یہ کتنی بڑی بات. اور یاد رکھو، انبیاء و اولیاء کی روحیں جہاں جانا چاہتی ہیں چلی جاتی. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد ہیں اور اتنے بڑے بزرگ، انبیاء و اولیاء کی روحیں جہاں جانا چاہتی ہیں چلی جاتی. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد ہیں اور اتنے بڑے بزرگ تھے کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے وہ خلیفہ اور مریض تھے. تو حضرت مرزا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ مظہر میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو تو میں قاضی ثناء اللہ کو پیش کر دوں گا. اور عالم اتنے بڑے تھے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ اپنے وقت کے امام بیہقی ہے. کتنے بڑے عالم. علامہ قاضی ثناء اللہ پر تفسیر لکھی ہے مظہری عربی زبان میں بے نظیر تفسیر، تو وہ تفسیر میں لکھے اور اپنی دوسری کتاب تذکرۃ الموتیٰ والقبور میں لکھتے ہیں ارواح ایشا در زمین و آسمان و بہی ہر جا کے خواہند میرا رب وہ دوستہ رات اور وہ تاکیدہ رات در دنیا و آخرت مددگاری نہیں فرمایا. فرماتے ہیں نبیوں ولیوں صدیقوں شہیدوں کی روح آسمانوں میں، زمین میں، بہشت میں، جہاں بھی جانا چاہتی ہے چلی جاتی اور اپنے دوستوں اور مریضوں کی مدد کرتی ہے. تو انبیاء اور اولیاء کی روحیں آ سکتی ہے. ارے ہمیں نظر نہیں آتا، دیکھنے والے دیکھتے ہیں. تمہیں کیا پتا یہاں کون کون جلوہ کرتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. ذکر حبیب تم نہیں وصل حبیب. جہاں اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے سرا خالی ہوتی ہے. وہاں کیا کیا انوار، کیا کیا تجلیات نازل ہوتی ہے. کتنے فرشتے آتے ہیں جو اس مجلس کو نورانی بدر سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتا کسی آنکھ والے سے. انبیاء اور اولیاء کی روحیں آتی ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے. اللہ اکبر. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والے مر گئے اور دفن ہو گئے، سینکڑوں برس ہو گئے ان کو دفن ہوئے، ان کی ہڈیاں بھی گل پڑ گئی ہوگی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور یہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں. اللہ والے مرتے نہیں ہیں، یہ عابد ہوتے جس کے الہی کی آگ میں جلے ہوئے ہوتے. انہوں نے کیا مرنا ہے؟ یہ تو مرنے سے پہلے ہی مر جاتے، پھر یہ نہیں مرتے. یہ اس بستی میں فنا ہو کر اپنی ہستی کو فنا کر، اپنی ہستی کو فنا کر کے اس باقی میں پھر خود بھی باقی ہو جائے. یہ لا کی منزل سے گزر جاتے ہیں اور اللہ کی منزل میں آ جاتے. ایک صوفیانہ بات کروں اور کروں گی قرآن شریف سے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، ویبقی وجہ ربک. باقی کیا رہے گا؟ اللہ کا وجہ، رب کا وجہ، ویبقی وجہ ربک. دوسری جگہ پر کیا آیا؟ دوسری جگہ بھی وجہ کا لفظ. سورہ رحمان کے الرحمان کے آخر میں کیا ہے وہ آیت؟ آخری آیت. دو تین جگہ پر آیا
کہ ہر چیز فانی ہونے والی ہے مگر اللہ کا وجہ. وہ آیا ہے قرآن شریف میں کہ ہر چیز کل شیء حالۃ الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کا وجہ. ایک لفظ وجہ کو یاد رکھیں. بولو بھائی، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے وجہ، اللہ کے وجہ. اب یہ جو وجہ ہے نا، وجہ اللہ کا وجہ، عاشق اور رحم اللہ اسی کے طالب ہوتے ہیں. ساری آیتیں پڑھی جاؤ سر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. اللہ کی محبت پر مسکینوں، یتیموں، اسیروں کو کھانا کھلاتے اور کھانا کھلا کر کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم. اے انما حاضر کا کلمہ ہے. ہم جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں تو کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کا وجہ مل جائے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کے وجہ کے لیے. لوجہ اللہ کس کے لیے کھلاتے ہیں؟ بولو لوجہ اللہ، کہ ہمیں وجہ مل جائے، اللہ کا ہمیں وجہ حاصل ہو جائے. اور سنیے اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کا مقصد سوائے اپنے رب اعلیٰ کے وجہ کے اور کچھ نہیں چاہتے. وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا وجہ. ایک جگہ فرمایا یریدون وجہا، وہ صرف اس کا وجہ ہی چاہتے. بہت سی آیتیں بتاؤ نمونہ 3 آیتیں دیکھ کی. یہ اللہ والے صرف وجہ کے طالب ہوتے. کہتے ہیں مولا یہ ساری عبادتیں بندگیاں اس لیے کر رہے ہیں کہ وجہ مل جائے. کوئی کہتا ہے مجھے جنت مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے دوزخ سے پناہ مل جائے، میں دوزخ سے بچ جاؤں. کوئی عبادت کرتا ہے مجھے مال مل جائے، کوئی کرتا ہے مجھے حکومت مل جائے. یہ اللہ والے کہتے ہیں تیرا وجہ مل جائے. ہم تو تیرا وجہ ہے. اسی واسطے حضرت بلے شاہ صاحب قصوری رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں در تو خدا بدکارانو چاہ جنت میں تو کارانو پر جڑا کہتی تیریاں زلفاں دا او دوزخ جنت کی جانے. عاشق جنت نہیں ڈھونڈتے، عاشق اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ دو بچوں پر جب وہ کہتے تیرا وجہ مل جائے. وہ طالب ہے وجہ کے. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے آشکارا روز محشر یا قیامت دور میں، آشکارا روز محشر یا قیامت دور میں سارے عاشق جز تماشائے جمال یار مال. وہ صرف جمال یار کے طالب ہوتے ہیں. دونوں کے کس چیز کے طالب ہیں؟ دونوں قرآن کی آیتیں پڑھی وجہ کے. تو جب اللہ کے وجہ کے لیے جو اتنا کچھ کرتے ہیں تو اللہ ان کو وجہ نہیں دیتا، اور جو جنت کے لیے کرتا ہے اس کو جنت دیتا ہے، تو دوزخ سے بچنے کے لیے کرتا ہے اس کو دوزخ سے بچا لیتا ہے. جو دنیا کے لیے کرتا ہے اس کو دنیا دیتا ہے، جو اس کے وجہ کے لیے کرتا ہے اس کو وجہ دے دیتا ہے. تو بولو وجہ کو بنا ہے اللہ کل شیء حالق الا وجہ. تو جب ان کو وجہ مل جاتا ہے تو یہ صاحب وجہ ہے پر اس وجہ کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے. نہیں مردے باقی ہوتی ہے، باقی دونوں کیا ہوتی ہے؟ باقی ہوتی ہے.
یہ اس منزل سے کلو شعین حالکن نبوت جزا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری ذات میں ہر کے خالی بدہو میں جو ہمارے بدہو میں سنا ہو جاتا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں کلو شعین حالکن نبوت جزا، کلو شعین حالکن اس کی جزا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ وجہ کی منزل میں آ گیا، وہ اللہ وجہ کی منزل میں آ گیا۔ دوسری میں نے ایک بات کی تھی، دیکھو سنو ذرا غور، لکڑی ہوتی ہے نا، لکڑی کو زمین میں دبا دو، مٹی اس کو کھا جائے گی، بولو کھا جائے گی یا نہیں؟ کھا جائے گی۔ اور اسی لکڑی کو جلا کر کوئلہ بنا دو اور وہ کوئلہ دبا دو، اس کو مٹی کبھی نہیں کھائے گی، اس کو مٹی کبھی نہیں کھائے گی۔ 5000 سال کے بعد بھی نکالو تو کوئلہ اسی طرح نکلے گا۔ تو میاں یہ وہ لکڑی وہی لکڑی ہے، مگر جب وہ جل گئی، جب اس نے اپنی ہستی کو جلا دیا تو اب اس کو مٹی نہیں کھاتی۔ جو لکڑی آگ میں جلتی ہے اس کو مٹی نہیں کھاتی، جو اس کے الہی کی آگ میں جلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کیسے کھاتی؟ ان کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ اسی بات سے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا، ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں۔ یہی حال ان کے غلاموں کا ہوتا ہے، علی قدر مراتب، یہ جو اس کے الہی کی آگ میں جلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو مٹی نہیں کھاتی، یہ سلامت ہوتے۔ میری تمہاری نگاہوں سے انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے، ویسے یہ اعلیٰ علیین میں رہتی، جہاں جانا چاہتی ہے چلے جاتی، شہنشاہوں کی طرح دورے کرتے، فرشتے ان کے تختوں کو اٹھاتے، آج بھی یہ دورے کرتی ہے، باقاعدہ اپنے مریضوں کو دیکھتی ہے، ان کے وظیفے مقرر کرتی ہے، ان کی منزلوں کو طے کرواتے ہیں اور مدارج میں ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ آج بھی ان کے فیوز و برکات اسی طرح جاتی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اترتی ہے اس رات میں فرشتے فوج در فوج، اور روح اپنے رب کے حکم لوگوں کے پاس آ کر بیٹھتے۔ اس وقت کسی کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ بیٹھا ہوتا ہے، اچانک اس پر ایک رکت سی تاری ہوتی، ایک لرزہ سا تاری ہو جاتا ہے، ایک کپکپی سی تاری ہوتی ہے، بدن پر رونگٹیں کھڑے ہو جاتی ہیں، قلب میں رکت اور خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اچانک بیٹھے بیٹھے کسی کی ایسی حالت ہو تو وہ سمجھے کہ میرے ساتھ اس وقت فرشتے جاتے ہیں۔ وہ وقت بڑا خاص وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ نشانی بزرگان دین نے بیان فرمائی۔ یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں، لیکن جہاں تصویریں آویزہ ہوں، جس گھر میں کتا بندہ ہوا ہو اس گھر میں نہیں جاتے۔ کتا حفاظت کے لیے، مکان کی کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے رکھنا جائز، حضور نے مستثنا کیا، لیکن اگر کتا گھر کی حفاظت کے لیے رکھا جائے تو اس کو باہر باندھو، کمروں کے اندر نہ باندھو۔ جن کمروں میں آپ عبادت میں مصروف ہوتی ہے، نماز پڑھتی ہے، ان کمروں میں اس کتے کو کبھی نہ باندھو، کیونکہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور ایک ہے تصویر کا خاص طور پر آویزہ کرنا۔ جب حکم بدل جاتا ہے حالت بدل جاتی ہے، حکم نہیں بدل جاتا۔ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ یہ زمانہ ہے تنقید کا۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحبان کہتے ہیں جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو کون سے گھر میں تصویر نہیں ہوتی؟ سب کے گھروں میں اخبارات پڑھے، اخباروں میں تصویر، سب کے گھر میں نوٹ پڑے، نوٹوں پر تصویر، قائد اعظم کی تصویر،
کسی اور ملک کی کرنسی ہوگی تو اور ہوگی تصویر ہے، تو پھر رحمت کا فرشتہ تو کہیں بھی نہیں آتا ہوگا. ویسے ایک دریا مائی تھی، ان کی بات مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ بیچاری دیہات کی رہنے والی جب وہ کراچی شہر میں آئی، اس نے دیکھا جگہ جگہ سینمے اور بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں. تو وہ مائی کہنے لگی ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس شہر میں اتنی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں جہاں کی تو فرشتے آتے ہیں. تو بات تو صحیح ہے. ویسے میں عرض کروں کہ دیکھو جب حالت بدل جاتی ہے حکم بھی بدل جاتا ہے. ایک ہے تصویر کا خاص طور پر آویزہ کرنا، اس میں قصد اور ارادہ پایا گیا. ایک ہے مجبوری، مثلا نوٹ ہے آپ نے جیل میں ڈالے ہوئے یا باندھ کر کہیں رکھے ہوئے، قصدن ان کو آویزہ چسپاں تو نہیں نہ کیا، ان کی نمائش تو نہیں نہ کی. اخبارات آتے ہیں آپ پڑھتے ہیں ان کو رکھتے چلے جاتے، باقاعدہ طور پر چسپاں نہیں کر. جب حالت بدل گئی حکم بدل گیا. دیکھو نا سمجھانے کے لیے بڑی آسان مثال پیش کرو. ہمارے اندر پردے کے اندر نجاست ہے یا نہیں؟ بولے بھائی پیٹوں کے اندر نجاست ہے یا نہیں؟ تو چونکہ اندر ہے، پردے میں ہے. حکم بدل گیا، نماز سب کچھ ہوگی. اور اگر وہی تھوڑی سی نکال کر آپ باہر لگا لیں وہ نماز نہیں ہوگی. تو جب حالت بدل جائے گی حکم بھی بدل جائے. معلوم ہوا جو چیز پردے میں ہے اس کا حکم اور ہوتا ہے، جو خاص طور پر دائر لگائی جائے اس کا حکم اور ہوتا ہے. کسی طرح اس کو سمجھ لو کہ ہم نے بند کر کے باندھا رکھا ہی ہے تصویریں، اور ایک ہے خاص طور پر چسپے کرنا، نمائش کرنا، یہ نہیں جائے. وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اپنے گھروں کو تصویروں سے پاک رکھو. ہاں حضور کے پاس صدر گنبد کی تصویر لگا لو، بیت اللہ شریف کی تصویر لگا لو، بغیر فوٹو کو بھی مل جاتی. مقامات مقدسہ کی تصویریں لگاؤ، سینریاں لگا لو جن میں جاندار کی تصویریں نہ ہو. اگر آپ چاہتے ہیں اس سے برکت بھی ہوگی، مقامات مقدسہ کے نقشے لگائیں گے اور کمرہ بھی سجے گا، برکت بھی ہوگی اور رحمت کے فرشتے بھی آئے جائیں گے. تو مسلمانوں کے گھروں میں بھی فرشتے داخل ہوتے ہیں. دعائیں کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سلام کی اس رات میں سلام کی. اور یہ سلامتی کب تک رہتی؟ مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع ہونے تک طلوع فجر تک رحمت برکت سلامتی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ کی طرف سے سلامتی. بس ایک حدیث پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں نے شب قدر میں دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلیں گے اور 8 دروازوں پر 8 فرشتے کھڑیں گے اور وہ ندا کر رہے ہیں. بالا باد الافضل ملک ینادی طوبی لمن رقى في هذه الليلة بالا باد الثاني ینادی طوبی لمن سجد في هذه الليلة. فرمایا جو پہلے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہے جو ندا کر رہا ہے، خوشخبری ہے واسطے اس کے جو اس رات میں نصیب ہے. دوسرے دروازے والا کہہ رہا ہے خوشخبری ہے اس کے واسطے جو اس رات میں سجدہ کرے. کسی طرح کسی دروازے والا کہہ رہا ہے خوشخبری ہے اس کے واسطے جو دعا مانگے، فکر کرے. کوئی کہہ رہا ہے جو اللہ کے خوف سے روئے گڑگڑائے، اللہ سے بخشش مانگے. 8 دروازوں پر 8 فرشتے کے ندا کر رہے. حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ فرشتے کب تک ندا کرتے رہیں گے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ فجر کے طلوع ہونے. فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ بھی ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں گا، جو کوئی مانگے میں اس کو دوں گا. تو یہ رات بخشش کی رات. اگر آپ غور کریں تو اشارتاً ایک بات کرتا ہوں کہ جنت سدرۃ المنتہا کے پاس 7 آسمانوں کے اوپر، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت. اور جنت بتائے کتنی بڑی ہے؟ عرضھا کعرض السماوات. قرآن نے فرمایا اس کا عرض یعنی چوڑائی 7 آسمانوں کے برابر. تو لمبائی کتنی ہوگی؟
تو آپ کی اتنی بڑی جنت ہے، اس کے دروازے بھی تو قریب قریب نہیں نہ ہوگی، فاصلے پر ہوگی. آٹھوں دروازوں پر آٹھوں فرشتے کھڑے ندا کر رہے ہیں. اللہ کا حبیب مدینے میں بیٹھے ہوئے ان فرشتوں کو دیکھتا بھی ہے، ان کی ندا سنتا بھی. تو جو مدینے میں بیٹھا جنت کے دروازے میں کھڑے ہوئے فرشتوں کی ندا سنتا ہے، کیا وہ میرے تمہارے درود و سلام کو نہیں سنتا؟ جو فرشتوں کو دیکھتا وہ ہمیں نہیں دیکھتا؟ ارے حضور کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. جس نگاہ سے رب نہیں چھپا، خدا نہیں چھپا، خدائی کہاں چھپ سکے؟ یہ رات بڑی برکت والی رات ہے. مگر آخری بات کروں، حضور نے فرمایا اس رات میں بے شمار لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، مگر چند بدنصیب ایسے ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے. ایک مشرک شرک کرنے والا جو کوئی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے. دوسرا فرمایا قاطع رحم، یعنی جو قریبی رشتے داروں کے ساتھ، جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. تیسرا جس کے دل میں مومنوں کا بغض اور حسد، مومنوں کے ساتھ بغض رکھنے والا. جب مومنوں کے ساتھ بغض رکھنے والا نہیں بچا جائے گا تو جو مومنوں کے سردار ہیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار، جو ان کا اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، اس کی کہاں بخشش ہو؟ تو فرمایا شرابی، زانی، سود خور، ماں باپ کا نافرمان، اور یہ جو سال وال آپ کی لکیریں دیکھ کر لوگوں کی قسمتیں بتا رہے ہیں، جادو ٹینے کرنے والے، جیسے کہ ہمارے حضرت نے اپنی دعا میں فرمایا، اور جبلیات اور جادو وغیرہ کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے ان کی بخشش شب قدر اور شب برات جیسی رات میں بھی نہیں. تو ہم سب کو اپنے گریبانوں میں نہیں ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ان برائیوں میں سے کوئی برائی ہمارے اندر تو نہیں ہے. اگر ہو تو ہم سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مولا پیچھے سے ہو گیا، اب تو اپنے فضل سے معاف کر دے، جیسے تو معاف کرنے والا ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام نے اپنی پاک بیوی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کو اس رات میں پڑھنے کے لیے خاص دعا تعلیم کرتا کہ یہ دعا اس رات میں پڑھو. وہ دعا 3 مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. اللہم انکا حب کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا غفور. اللہم انکا حب کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو یا کریم یا غفور. اللہم انکا حب کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا غفور. اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو بخشنے کو پسند رکھتا ہے، اے اللہ تو بخشنے کو پسند رکھتا ہے، تجھے یہی پسند ہے کہ تو بخش دے. تو ہم تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، ہمیں تجھے بخشنا ہی پسند ہے تو بخش دے. تو اگر بخش دے گا تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا تیرا پار ہو جائے گا، اور اگر تو نہیں بخشے گا تیرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم آزاد میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اے میرے غریب